اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض ربنا ورب الملائكة الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شهد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج 29 ذکر یوم شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کا دن ہے۔ میں آج بالعموم تمام مومنین کو تعزیت شہادت امام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے خود کے امام زمان علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا جل ظہور فرمائیں اور آگے اپنی جد امجد کا بدلہ ملیں اور کافرین کو وصل جہنم کریں۔ آج وہ دن ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں ایک اور نئے زخم کا آغاز ہے، ایک اور نئے دکھ کا آغاز ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے ان مظلوم اماموں میں سے ہیں کہ جنہیں اپنے بچپن کے ہی عالم میں مصیبتوں کا درد سہنا پڑا ہے، اور یہ عجیب ہی قسمت ہے جناب زہرا سلام اللہ کی اولاد کی کہ ان کی اولاد کو دنیا میں چین سے رہنے نہیں دیا گیا ہے، کسی بھی صورت میں سکھ ان کی زندگی میں آنے نہیں دیا گیا۔ اگر امام محمد باقر علیہ السلام ہیں تو بچپن کا عالم ہے، تو کربلا کی مصیبت، کربلا کے مصائب ان کے ساتھ ہیں۔ روایت کہتی ہیں کہ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام 4 یا 5 سال کے سن میں کربلا کے میدان میں موجود تھے اور ہر مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، مدینہ سے جب چلے ہیں تو ہر مصیبت دیکھ رہے تھے، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال کا مولا کا سن ہے، اور بعض روایت 5 سال بیان کرتی ہیں مولا کا سن ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو مولا سے جدا کر دیا جاتا ہے اور بغداد میں بلا دیا جاتا ہے۔ کس قدر مشکل وقت ہوگا باپ کا بیٹے سے جدا ہونا اس عالم میں کہ جانتے ہیں کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں پہ وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جا رہے تھے، روضہ رسول پر بار بار جاتے تھے اور یہ جملے دہراتے تھے، نانا حسین کا آخری سلام ہے، آج کے بعد حسین دوبارہ سلام کے لیے نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا تاکہ بیٹا میرا اس دنیا میں آپ پر آخری سلام ہے، اب ملاقات ہوگی جب تم میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آؤ گے۔ مشکل لمحات ہیں، امام رضا علیہ السلام بھی جاتے ہیں اور شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، کیونکہ وقت کا جو بادشاہ تھا مامون، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کا ہر فرد، چاہے وہ جوانی کے عالم میں ہو، چاہے بڑھاپے کے عالم میں ہو، چاہے بچپن کے عالم میں ہو، وہ ان کرامات، ان معجزات کا حامل ہوتا ہے جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ان بادشاہوں کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی کرامات کی وجہ سے لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہماری بنائی ہوئی حکومت زمین بوس ہو جائیں۔
تو لہٰذا اسی لیے ہر امام کو قید و بند میں، نظر بند میں رکھا گیا تاکہ نور اپنی مزید چمک دنیا میں نہ پھیلا سکے۔ اور اسی طرح سے پھر امام محمد تقی علیہ السلام بابا کی شہادت کے بعد مدینہ میں رہتے تھے، تو پھر مولا کو بھی بغداد بلوا لیا گیا۔ چھوٹا سا سن ہے میرے مولا کا، تاریخ لکھتی ہیں کہ 6 سال یا 7 سال کا، اور ایک روایت میں 8 سال لکھا گیا ہے کہ مولا کا سن تھا، مولا کو مدینہ سے بغداد بلوا لیا گیا۔ اور مولا کو ابھی انہوں نے اپنے پاس محل میں نہیں بلوایا ہے، مولا بغداد میں ہی ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ مولا ایک بازار کے کارنر میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے مامون جو ہے لشکر کے ارادے سے اپنے محل سے نکلتا ہے، محل سے نکل کے وہ ایک بازار میں سے گزرتا ہے جہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ بچے اس مامون کی سواری کو دیکھتے ہیں تو تمام بچے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جس کو دائیں طرف راستہ ملتا ہے وہ دائیں طرف چلا جاتا ہے، جسے بائیں طرف راستہ ملتا ہے وہ بائیں طرف چلا جاتا ہے، یعنی تمام بچے منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جوان ہے، ایک بچہ ہے جو اپنی منزل پہ کھڑا ہے۔ جب مامون آگے آتا ہے تو آ کے دیکھتا ہے کہ تمام بچے فرار اختیار کر گئے ہیں، لیکن یہ بچہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، کیونکہ مامون نے امام تقی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ اب اسے جب دیکھا کہ بچہ ہلا نہیں ہے، اب مامون کی سواری رکی۔ اب مامون کی سواری کے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ مامون اپنے اس لشکر کے ساتھ، اس جاہو جلال کے ساتھ آیا ہے۔ مامون رکا، اس کے سپاہی رک گئے، اس کے وزیر رک گئے، اس کے خادم رک گئے، یعنی اس وقت کی تمام سلطنت جو تھی ایک دفعہ سقوط اختیار کر گئی، اور اس انتظار میں کہ یہ بچے نے فرار کیوں نہیں کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے امام ابھی کھڑے ہیں اور میرے مولا کے سامنے آتے ہی مامون کی ساری بادشاہت نے سقوط اختیار کر لیا ہے۔ اپنے سواری سے اترتا ہے، مولا کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے بچے جب سارے بھاگے ہیں تو پھر آپ نے فرار اختیار کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ مولا نے حکمت سے بڑے چند سوالوں کے اس کے جواب دیے، اور مولا کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرار اختیار کیوں نہیں کیا، اگر میرے یہاں کھڑے رہنے سے تمہارے راستے میں تنگی آتی اور میں چلا جاتا تو وہ راستہ وسیع ہو جاتا تو میرا کھڑا ہونا بے جا تھا، لہٰذا میرے کھڑے رہنے سے آپ کے راستے میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے آپ گزر سکتے ہیں، اس لیے میں نے فرار اختیار نہیں کیا۔ اور دوسرا، بھاگتا وہ ہے جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ میں فرار اختیار کروں۔ اور تیسری بات، میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں، آپ کسی کو بلا وجہ سزا نہیں دیتے ہیں۔ جب یہ کلمات مولا نے کہے، اب جو روایت بتاتی ہیں 6 سال کا سن، اور بعض بتاتے ہیں 8 سال کا سن، اس قدر ایج میں، اس عمر کے حصے میں اتنے بہترین جواب دینا عام بچے کا کام نہیں ہے، اور مامون ابھی واقف نہیں ہے امام سے، یہ بڑا پریشان اور حیران ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی سواری پہ واپس بیٹھتا ہے، دوبارہ اس کا لشکر چلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور لشکر صحرا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ شکار کے ارادے سے نکلے تھا، اور اس وقت شکار کو زیادہ تر جو ہوا کرتا تھا، بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا، انہوں نے باز رکھے ہوتے تھے اور وہ چکور کو پکڑنے کے لیے چھوڑتے تھے۔ اب مامون نے بھی اپنے باز کو چھوڑا، اب باز کو چھوڑا کہ وہ چکور کو پکڑ کے لائے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ باز پرواز میں اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا باز کہاں چلا گیا۔ اب انتظار میں ہے کہ باز پلٹ کر آئے اور یہ شکار کو دیکھے اور اس کا شوق مکمل ہو، لیکن باز کے آنے میں تاخیر ہوگی۔ عموماً جتنا وہ ٹائم لیا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آج وقت اسے لگا، اور جب باز واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ باز کے منہ میں ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ حیران ہو گیا، مچھلی کا بچہ، اور اس صحرا میں، یہ تو دریا کا جانور ہے، یہاں قریب دریا بھی نہیں ہے، بہت دور ہے دریا، اور باز نے اتنا وقت تو نہیں لگایا کہ اتنی دور تک پرواز کر کے واپس آ جاتا، لہٰذا یہ پریشان ہوا۔ اب کیا کرتا ہے، اس باز کے منہ سے مچھلی کا بچہ نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور واپس اپنے محل کی طرف آتا ہے۔ جب واپس اسی جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ امام کھڑے تھے، اسی انداز میں بچے کھیل رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پھر مامون آ گیا ہے، انہوں نے پھر اپنی دوڑنے کی تیاری شروع کی، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، سارے بچے پھر منتشر ہو گئے، لیکن میرا امام پھر بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پھر اپنی سواری سے اترتا ہے، پھر اس کے سارے غلام، اس کے خادم، اس کی فوج، اس کے ساتھ ایک لشکر تھا، اس کی جاہو جلال تھی، سب نے سقوط اختیار کیا، مولا کے پاس آتا ہے۔
और आके कहता है कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की पहले, तो मैं एक सवाल आपसे मजीद करना चाहता हूँ। तो मौलाना कहते हैं करो सवाल। अब इसने बचपने के अंदाज में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चे जब छोटे छोटे थे, मैं भी जब छोटा था मैं भी हरकत करता था कि अपने हाथों में हम वो बंटे से रखते हैं और हाथों को इस तरह बांध लेते हैं, सेंच लेते हैं ऐसे, और फिर दूसरे से कहते हैं बताएं मेरे हाथ में क्या है। इसने इसी अंदाज में मुट्ठी को बंद किया और मौला के आगे अपने हाथ इस तरह से करता है और मौला से सवाल करता है। मैं कहता हूँ अपने हाथ फैला के आले मोहम्मद के इस फर्ज से इल्म की भीख हासिल करना चाह रहा है। अपने हाथों को आगे करता है इस तरह से और कहता है बताइए मेरे हाथ में क्या है। इसने सवाल किया, अब मौला ने इसे जवाब सादा अंदाज में नहीं दिया। मौला इसकी तरफ देख के कहते हैं आप मुझसे पूछते हैं कि आपके हाथ में क्या है, तो फिर मैं आपको आगाह कर देता हूँ परवरदिगार ने जो इस कायनात का खालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, उसने इस ज़मीन में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को हल किया है वहीं भी उसने समंदर को हल किया है। उस समंदर में उसने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया है। उन मखलूक़ात में मछलियाँ भी हैं। जब वो मछलियाँ अंडे देती हैं, उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। बच्चे सांस लेने के लिए सतह समंदर पर आते हैं और उसकी कुदरत से हवाओं में बादल फिरते रहते हैं और जहाँ पे बारिश बरसाना होती है उस बारिश के पानी को हासिल करने के लिए वो भी सतह समंदर पर आते हैं और वहाँ से समंदर के पानी को अपने आंगन में ले लेते हैं और उस पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियों के वो बच्चे जो सांस लेने के लिए आते हैं वो ऊपर होते हैं और बादल उस पानी में उस मछली के बच्चों को ले जाते हैं और सलातीन अपने बाज को शिकार करने के लिए छोड़ते हैं और वो बाज उन बादलों में से एक मछली का बच्चा पकड़ के ले आते हैं और सलातीन ताज्जुब के बिना पर उस मछली को अपने हाथों पे रखते हैं और आके हुज्जत खुदा का इम्तिहान ले रहे होते हैं। इमाम ने एक वसी और अरीज से जवाब दिया। ये नहीं कहा कि तेरे हाथ में मछली का बच्चा है, बता दिया कि हमारे सामने कायनात का कोई राज पोशीदा नहीं है, हम हर हिस्से का मुताला करते हैं। ये बहुत हैरान हुआ, मुताजिब हुआ। इसने तब पूछा कि बताएं आप कौन है। इमाम तर्क करवाते हैं मैं इमाम अली रज़ा का बेटा मोहम्मद तकी हूँ, मैं तकी जवाद हूँ। अब इसने इमाम को लिया और लेके अपने महल की तरफ चला गया। महल में जाता है और जाके वहाँ पे ये ऐलान करता है कि मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल की शादी इस बच्चे के साथ मोहम्मद तकी के साथ करना चाहता हूँ जो अहले बैत के घर का फर्द है। क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जब पहले वली अहदी दी गई थी तो इसका मतलब ये था कि जो एक नफ़रत इस ख़ानदान के बारे में भरी गई थी, अब्बासी ख़ानदान के बारे में, उसे कम किया जाए। लेकिन इमाम की शहादत के बाद वो फिर थोड़ी बढ़ गई थी, लिहाजा इसने फिर वो इस सियासी मोड़ इस्तेमाल किया। दिल से अक़ीदत नहीं रखता है, बस अपने उस हुकूमत और सल्तनत के वजूद को ज़्यादा देर तक कायम रखने के लिए इसने ये हीला इस्तेमाल किया। और रवायत कहती हैं कि इल्म दोस्त भी था, कुतुब में लिखा हुआ है, और ये इल्म के मनाजरे अपने महल में करवाया करता था इस वजह से कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसकी जाहो जलाल को भी देखें और इसको इल्म दोस्त भी जानें। लिहाजा इसने इमाम को अपने महल में ले गया और वहाँ पर इसने ऐलान किया। जब इसने ऐलान किया तो इसके जो ख़ानदान के बाकी अफराद थे उन्होंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है, ये छोटा सा बच्चा है, तो एक बादशाह है, अपने बादशाहत इसके हाथ में देना चाहता है जिसको ना इसे शाही आदाब मालूम है और ना ये इतना ज़्यादा इल्म रखता है कि तुम्हारी बादशाहत के फैसलों में शामिल हो सके। जब इसके ख़ानदान वालों ने ये जुमले कहे तो इसके बदले में मामून ने, ये होते हैं फ़ज़ाइल आले मोहम्मद जो दुश्मन की ज़बान से निकलते हैं। अब मामून दुश्मन अहले बैत है लेकिन उसके बावजूद फ़ज़ाइल किस तरह से खुदा उसकी ज़ुबान से निकाल रहा है। कहता है तुम नहीं जानते हो जिस कदर इल्म अल्लाह ने इन्हें अता किया है कायनात में किसी फ़र्द के पास नहीं है। ये जुमले कहता है और कहता है अगर तुम्हारे नज़दीक कोई साहिब इल्म है, साहिब आलिम है, उसे बुलाओ, बच्चे से मुनाजरा किए देते हैं। उन्होंने कबूल किया, कहा ठीक है। अब उनके नज़दीक जो जो बड़े उलमा थे उन सबको बुलाया गया और बगदाद में सबसे बड़ा काज़ुल क़ज़ा जो था वो याह्या बिन अक़सम था, जिसे सबसे बड़ा काजी जाना जाता था। उसको भी बुला लिया गया और बहुत सारे इलाकों से और बहुत सारे मुफ्ती और कीमती और कारी और बहुत सारे उलमा को बुलाया गया। ये सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। साहिब तारीख लिखते हैं कि 900 के करीब कुर्सियाँ फ़कत साहिबान इल्म की लगाई गई थी, जो इल्म और दानिश के मालिक थे उनके लिए थी, क्योंकि एक बादशाह के बेटी की शादी का मामला था और बादशाह ने दावा किया था इसके जैसा आलिम कोई नहीं है और एक बच्चा दावा कर रहा है। लिहाजा लोग जोग दर जोग आए और उसका दरबार भर गया लोगों के साथ।
اب یہاں پہ جب سارے جمع ہو جاتے ہیں اور جتنے علماء آئے تھے ان سب نے اتفاق کیا کہ ہماری طرف سے سوال یحییٰ بن اقسم کرے گا، ہم اسے عالم تسلیم کرتے ہیں۔ اب یحییٰ بن اقسم آگے بڑھتا ہے اور مامون کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں سوال کروں۔ مامون کہتا ہے آپ اس بچے سے ہی سوال کیجئے اور انہی سے اجازت لیجئے۔ اب مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں سوال کروں، وہ کہتے ہیں اجازت ہے۔ اب یہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں کسی ایسے پہلو سے سوال کروں گا جس کا اس بچے کی زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ کہا روزے کے نماز کے مسائل تو جانتا ہوگا، آل محمد کے گھر کا فرد ہے، ان کے بچے بھی روزے اور نماز کی رکھتے ہیں، قضا نہیں کرتے ہیں۔ تو ابھی آگے بڑھ کے کہتا ہے اے محمد تقی مجھے یہ بتائیے اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ توجہ کی آپ نے، اس کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ اب اس نے اپنی بساط کے مطابق سوال یہ کیا کہ اس بچے نے نہ کبھی حج کیا ہوگا نہ حج کے مسائل جانتا ہوگا، کیونکہ حج کے مسائل آج تک اتنے پیچیدہ ہیں کہ مومنین جاتے ہیں اور ان سے وہاں پہ خطا ہوتی رہتی ہے، بار بار پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے ہر عالم ایک حج کے مومنین کے ساتھ لازمی ہوا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بچہ ہے۔ اب جب اس نے یہ سوال کیا اس کی نظر میں یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ معصوم نے یہ سوال سنا تو مولا نے اس مجمع عام میں دیکھتے ہوئے یحییٰ بن اقسم سے کہا یحییٰ تیرا سوال مبہم اور محمل ہے، صحیح سوال کیجئے۔ یحییٰ کہتا ہے کیسا محمل سوال؟ میں نے سوال کیا اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال محمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں تیرا سوال نامکمل ہے، سوال کو مکمل کیجئے۔ یہ حیران ہو جاتا ہے، میں نے تو ایک سوال ایسا پوچھا ہے جس کا تعلق اس بچے کی زندگی سے نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے سوال مکمل نہیں ہے۔ اب یہ بڑا اکڑ کے کہتا ہے اچھا پھر بتائیے کہ مکمل سوال کیا ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں یحییٰ بن اقسم آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کرتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے، یہ سوال نامکمل ہے، اس کی کئی شکیں بندی ہیں۔ آپ کس جہت سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا جس انسان نے شکار کیا ہے اس نے جو شکار کیا ہے جو احرام پہنا ہوا تھا، احرام اس نے حج کا پہنا تھا کہ عمرے کا پہنا تھا؟ یہ وضاحت کیجئے۔ پھر یہ بتائے کہ جو اس نے شکار کیا ہے وہ مقام حل میں کیا ہے کہ مقام احرام میں کیا ہے؟ پھر یہ بتائیے جس نے شکار کیا ہے اس نے پرندے کا کیا ہے کہ بڑے جانور کا کیا ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے جس نے شکار کیا ہے اس نے پہلی دفعہ کیا ہے کہ وہ پہلے بھی شکار کرتا رہا ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے جس نے شکار کیا ہے وہ شکار کرنے پر راضی ہے کہ اس پہ پشمان ہے؟ یہ بھی بتائیے کہ جس نے شکار کیا ہے وہ آزاد ہے یا کسی کا غلام ہے؟ یہ بھی بتائیے کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے شکار دن کے وقت کیا ہے کہ رات کے وقت کیا ہے؟ یہ بتائیے جس نے شکار کیا ہے اس نے چوپائے کا کیا ہے کہ کسی پرندے کا کیا ہے؟ یہ بھی بتائیے جس نے شکار کیا ہے وہ اپنے شکار کرنے پر ابھی تک راضی ہے کہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے؟ یا جس نے شکار کیا ہے وہ بالغ ہے یا بچہ ہے؟ جس نے شکار کیا ہے وہ عاقل ہے یا مجنون ہے؟ بتائیے آپ کا سوال کس شک کے مطابق ہے؟ اب جیسے یحییٰ بن اقسم نے اس سوالوں کی شکوں کو سنا یحییٰ پہ سب کا طاری ہو گیا اور تمام مجمع حیران ہو گیا کہ یحییٰ نے سوال کیا ہے اور اس بچے نے اتنی زیادہ اس کے شکیں نکال دی ہیں۔ حیران ہو گیا یحییٰ بن اقسم۔ مولا کہتے ہیں بتائیں آپ کا سوال کس شک کے تحت ہے؟ یحییٰ بن اقسم جو اپنا سوال مولا کی بارگاہ میں صحیح پیش نہ کر سکا ان کے جواب اور سوال کو صحیح کس طرح سے پیش کرتا؟ اور وہاں پہ مجمع میں احسن کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہی ہے، آپ ہی اس کی وضاحت کیجئے۔ پھر یہاں پہ مولا نے یحییٰ بن اقسم سے ایک سوال کیا۔ مولا کہتے ہیں یحییٰ یہ بتاؤ ایک خاتون تھی، صبح کے وقت ایک مرد نے اس پر نظر ڈالی، وہ اس کے لیے حرام تھی، ظہر کے وقت وہ خاتون اس کے لیے حلال ہو گئی، عصر کا وقت ہوا خاتون اس کے لیے پھر حرام ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا خاتون اس پر پھر حلال ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا وہ خاتون اس پر پھر حرام ہو گئی، رات کا وقت ہوا وہ پھر اس پہ حلال ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر اس پہ حرام ہوگی۔ بتاؤ ایک ہی خاتون ایک ہی مرد کے لیے کیسے حلال ہوتی رہی اور کیسے حرام ہوتی رہی؟ یحییٰ بن اقسم پریشان، کس طرح سے جواب دوں؟ اور مجمع میں امام کے سوال پہ بھی احسن کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اب یحییٰ بن اقسم سر جھکا کے کہتا ہے میرے علم میں مزید اضافہ کیجیے اور مجھے
وہ کہتا ہے مولا میرے علم میں پھر اضافہ کیجیے. مولا فرماتے ہیں یحییٰ بن اقسم جو اس نے پہلی نظر کی خاتون، جب اس پہ وہ خاتون حرام تھی اس وقت وہ کسی کی کنیز تھی اور اس کا اسے دیکھنا حرام تھا. دوپہر کا وقت ہوا، اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا اور اس نے خرید لیا، یہ کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی. عصر کا وقت ہوا، اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، اس کے لیے پھر حرام ہو گئی. مغرب کا وقت ہوا، اس نے اس کنیز سے نکاح کر لیا، اس کی زوجیت میں آ گئی، یہ اس کے لیے حلال ہو گئی. عشاء کا وقت ہوا، اس نے اسے طلاق رجی دے دی، جس کی وجہ سے یہ خاتون اس پہ پھر حرام ہو گئی. آدھی رات کا وقت ہوا، اس نے اس سے رجوع کر لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی. پھر صبح کا وقت ہوا، اس نے اس کے ساتھ صیغہ زہار جاری کیا، اس پہ پھر حلال ہو گئی. اور بعد میں اس نے اس کا کفارہ دے دیا اور یہ خاتون اس پہ پھر حلال ہو گئی. اب جیسے ہی مولا نے ان سوالوں کے جوابات دیے، مجمع تو پہلے ہی ذکر آل محمد کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور احسن احسن کی صدائیں ہو رہی تھی. یہ جملے سننے کے بعد اب لوگ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، اور بعید نہیں ہے لوگوں نے یہ جملے بھی کہے ہوں کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت و امامت کو کس گھرانے میں قرار دیا جانا ہے. مجمع خوشبو محمد والے سے معطر ہو رہا تھا اور دشمن اہل بیت مامون رشید بھی اس وقت مسکرا رہا تھا اور لوگوں میں آپ باتیں کرنے لگا، بتاؤ کون ہے جو اس بچے کے علم کے برابر کا ہوگا، کون ہے جو اس کے علم کی بساط کے برابر ہو سکتا ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی اب بتاؤ اس کے ساتھ کروں کہ نہ کروں. اب مامون کو کوئی نہ کرنے والا نہیں تھا. اور پھر اس ہی محفل میں روایت بتاتی ہیں اسی محفل میں مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کی. اب یہ مناظرہ کوئی پہلا یا آخری مناظرہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کئی مناظرے ہوتے رہے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن میں مولا 3,000 سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ کثرت ذکر کی ہے. لیکن کتاب اس کا جواب لکھا ہے جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. ایک دن کے اندر یا ایک نشست کے اندر اتنے زیادہ سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل بات ہوتی ہے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے دیے ہیں. صاحبان کتاب یہاں پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے جواب تھے مولا کے، کوئی سائل سوال کرنے آتا تھا، مولا اسے وہیں سے بتا دیتے تھے تیرا یہ سوال ہے اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں. یعنی سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، مولا جواب دے دیا کرتے تھے. اس انداز میں مولا مومن لوگوں کی مدد کرتے رہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے. تو لہٰذا یہاں پہ پھر مولا جو ہے مامون کے باقاعدہ داماد بن گئے اور ام الفضل کے ساتھ مولا کی شادی ہو گئی. اور جب مولا کی شادی ام الفضل کے ساتھ ہوئی ہے، مولا نے تھوڑے عرصے کے بعد واپس مدینہ میں قیام کیا اور اسی جگہ پہ آ گئے. یہاں پر آ کر مولا نے پھر دین محمد کو پروان چڑھایا اور باقاعدہ مولا نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور عظیم الشان اپنے شاگرد پیدا کیے اور ان کو پھر مختلف علاقوں میں بھیجا تبلیغ کے لیے. کسی کو کسی علاقے میں بھیجا، وہاں پہ جا کے اس دین کی ترویج کرے، کسی کو دوسرے علاقے میں، بعض کو مختلف ممالک میں. روایت میں ملتا ہے کہ سیستان علاقے میں مولا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اہواز میں مولا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، فلسطین، اسی طرح سے مختلف علاقوں میں مولا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا جنہوں نے جا کے دین محمد و آل محمد کو پھیلایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مامون کی جب موت ہو گئی اس کے بعد معتصم باللہ تخت پر آ کے بیٹھا. ام الفضل جو تھی وہ مولا سے ہمیشہ شکوے کیا کرتی تھی کیونکہ مولا کی زندگی وہ سیرت محمد والے محمد کے مطابق تھی. سادہ غذا، سادہ رہنا، یہ ایک شاہی خاندان سے آئی تھی اور اس کی سوچ تھی کہ میں اسی طرح سے رہوں گی، لیکن مولا اپنے انداز میں زندگی بسر کرتے تھے. اور اللہ نے امامت کے اس امام کے ذریعے آگے امامت کا سلسلہ بھی چلانا تھا اور ام الفضل ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس کے بطن سے نسل امامت آگے چلتی. لہٰذا امام نے جناب عمار یاسر کے خاندان سے ایک خاتون سے شادی کی اور اس کے بطن سے اللہ نے امام نقی علیہ السلام کو پیدا کیا. امام کی ولادت ہوئی. اب ام الفضل اپنے باپ کو خط لکھا کرتی تھی کہ امام نے ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی ہے، لہذا امام کی سرزنش کیجئے. متعدد بار یہ اپنے باپ کو خط لکھا کرتے تھے. اس کے باپ نے ایک جواب دیا، کہا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے میں کیسے حرام قرار دے دوں. یعنی مامون اپنی بیٹی کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا. لیکن جب مامون مر گیا اور معتصم باللہ جس کا نام معتمن تھا اور معتصم باللہ کے نام سے جاننے لگا، جب یہ آیا، یہ سخت نفرت رکھتا تھا اہل بیت کے گھرانے سے. اب اس نے اپنے چچا کو خط لکھنے شروع کیے. جیسے ہی اپنے تخت پر بیٹھا آ کے اس نے مولا کو مدینہ سے پھر بغداد میں بلا دیا.
اب پھر جس طرح سے امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو الوداع کر کے بغداد کی طرف آئے تھے، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام جناب نقی اور ان کی والدہ کو چھوڑ کے پھر بغداد کی طرف گامِ سفر ہوئے، اور یہ مشکل وقت تھا امام نقی علیہ السلام کے لیے۔ اس طرح امام تقی علیہ السلام کم سن تھے، اسی طرح آج امام نقی علیہ السلام کم سن ہے، اور بابا ودا کر کے جا رہے ہیں، اور جو امامت کی امانتیں ہیں اور جو صحیفے ہیں وہ امام نقی علیہ السلام کے سپرد کیے، اور عازم سفر بغداد ہوئے۔ زبردستی جبراً مجبوراً مولا کو مدینے سے بلایا گیا۔ اب مولا چلتے ہیں، بغداد میں آ جاتے ہیں، اور تھوڑا عرصہ تک روایت کہتے ہیں زندان میں رکھا گیا، اور کچھ عرصہ تک مولا کو شاہی خاندان شاہی محل کے کسی حصے میں مولا کو نظر بند رکھا گیا۔ اب یہاں پہ ام الفضل جو ہے، روایت دو ملتی ہیں کہ مولا کی شہادت کے لیے جو اسباب ان لوگوں نے بنائے، ایک یہ تھا کہ مولا کو قید خانے میں زہر دیا گیا، اور ایک روایت کہتی ہے ام الفضل جو مولا کی بیوی تھی اس نے زہر دیا۔ عجیب قسمت ہے اولاد زہرا کی، امام حسن علیہ السلام کو بھی اس کی زوجہ نے زہر دیا تھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی زوجہ نے زہر دیا ہے، لیکن یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے بھی ایک جملہ کہا، اور وہی جملہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی کہا کہ کسی طرح سے بھی امامت کے کردار پہ کوئی داغ نہ لگا سکے، کہیں مورخ تاریخ میں ایسا فکرہ رقم نہ کر دے کہ جو شان امامت میں داغ لگے۔ مولا نے جب زہر دیا نا اس ام فضل نے، اور ادھر جدہ بنت اشد نے مولا کو زہر دیا، دونوں معصومین نے ایک ہی جملہ کہا، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ زہر دے رہی ہیں، قتل کر رہی ہیں، لیکن اتنی جسارت نہیں ہے کہ امامت کی شان میں یہ جملے کہہ سکتے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، بلکہ آنکھیں جھکائیں اور مولا سے دور چلے گئے۔ اب ام الفضل نے بھی ایسا کیا، مولا کو زہر دیا، مولا کو زہر ملا، مولا بستر سے زمین پر آ گئے ہیں، اور زہر کے اثر کی وجہ سے مولا کے بدن کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، مولا کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے، کبھی مولا بائیں کروٹ لیتے تھے، اور یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں جب مولا کروٹیں لے رہے تھے، ہر امام کی سیرت میں جملے ملتے ہیں، آخری وقت میں رخ کربلا کی طرف ہو جاتا تھا، اور رخ کر کے کہتے تھے، رخ کربلا کی طرف ہو جاتا تھا، اور مخاطب ہو کے کہتے تھے مولا حسین آپ کی مصیبت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ امام تقی کے بھی جملے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین آپ کو تو پیاس لگی تھی، لیکن آپ کی پیاس کی شدت زیادہ تھی، زہر سے جسم کٹ رہا ہے، لیکن یہ پیاس آپ کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ اب میں یہاں پہ کہوں گا مولا امام تقی علیہ السلام سے، مولا آپ تڑپ تو رہے ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ پہ بھی مشکل وقت آیا ہے، لیکن آپ کے تڑپنے کو آپ کی بیٹی نہیں دیکھ رہی ہے، آپ کے تڑپنے کو آپ کی بہن نہیں دیکھ رہی ہے، آپ کے تڑپنے کو اللہ ظاہر آپ کا بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے، مولا تڑپ رہے ہیں، اور اسی عالم میں مولا کی جان نکل جاتی ہے۔ یہاں بھی بعض علماء کہتے ہیں ادھر مدینہ میں امام محمد علی نقی علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، کوئی سائل پاس آیا کہ کہتا ہے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کیوں نہ رہوں، میرا بابا بغداد میں تڑپ رہا ہے، میرے بابا کے پاس کوئی نہیں ہے، میرا بابا تنہا وہاں پہ شہادت کو حاصل کر رہا ہے۔ اور اتنے میں مولا گھر آتے ہیں، امام نقی کی والدہ پوچھتی ہیں اے نقی بیٹا تو امام ہے، بتا تمہارے بابا کی حالت کیسی ہے؟ مولا رو کے کہتے ہیں اماں میرے بابا کو زہر مل چکی ہے، میرا بابا وہاں تڑپ رہا ہے، بیٹا بتا تیرے بابا کی کیا کیفیت ہے؟ کہا بابا کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کہیں بابا بائیں کروٹ لیتے ہیں، اسی طرح سے تڑپ رہے ہیں، اور اسی عالم میں مولا کی روح پرواز کر گئی ہے۔ امام نقی مدینہ سے بغداد میں آتے ہیں، اور آ کے اپنے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں، مولا کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کا بیٹا مدینہ سے آ گیا ہے، آپ کو کفن دینے کے لیے بیٹا مدینہ سے آ گیا ہے، لیکن ہائے قسمت حسین کی، بیٹا بھی سامنے ہے، بیٹیاں بھی سامنے ہیں، لیکن کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ کون کفن پہنا ہے؟ جو بیٹا ہے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئی ہیں۔ کون روئے آپ پہ؟ جو بہن ہے اس کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے ہیں۔ اور مولا آپ خوش قسمت ہیں، جب آپ کو دفن کیا گیا ہے آپ کے اعضاء صحیح و سلامت ہیں، لیکن جب حسین کو دفن کیا جانے لگا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھانا چاہا، میں بازو اٹھاتا تھا
میرا بازو جسم سے جدا ہو جاتا تھا، میں سینے کو اٹھانا چاہتا تھا، سینہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، میں کہوں گا مولا تقی آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو دفن کرنے کے لیے بیٹا آ گیا ہے اور اوپر رو بھی رہا ہے۔ لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کو دفن کیا اور ساتھ ہم یہ جملے لکھے، لوگوں یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا، جسے کند خنجر سے ذبح کیا گیا، جسے پسے گردن ذبح کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔